السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ نے سوال نمبر 3 حقوق العباد کا خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جو کہ یونیک نوٹس پہ سوال نمبر 3 ہے، ہمارے پاس ٹیکسٹ بک پہ سوال نمبر 2 ہے، آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، یعنی بک سے سوال نمبر 3 ہے اور یونیک نوٹس پہ سوال نمبر 4 ہے۔ میرے پاس یونیک نوٹس پہ پیج نمبر ہے 169۔ تو دیکھیے عزیز طلباء، انسانی مساوات پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ جواب: مساوات کے لغوی معنی: مساوات عربی زبان کے لفظ سوا سے نکلا ہے، یعنی سوا نہیں، لفظ سوا ہے یعنی برابری۔ یہ لفظ سوا سے نکلا ہے جس کا لفظی معنی برابری، عدل، توازن اور انصاف کے ہیں۔ مساوات کے اصطلاحی معنی: اسلامی اصطلاح میں مساوات سے مراد یہ سوچ رکھنا کہ بحیثیت انسان سب برابر ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں۔ جنس، قومیت، رنگ، نسل، وطن، زبان، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر کوئی شخص کسی سے نہ تو برتر ہے نہ ہی کم تر، بلکہ بزرگی کا معیار نیکی اور تقوی پر ہے۔ مساوات کی اہمیت قرآن کی روشنی میں: قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں برتری کا معیار صرف تقوی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم آپس کی پہچان کر سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ مساوات کی اہمیت احادیث کی روشنی میں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ سے مساوات کا درس ملتا ہے۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ ترجمہ: اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب کا باپ آدم علیہ السلام ایک ہی ہے، پس کوئی فضیلت نہیں عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، نہ سرخ کو کالے پر، کالے کو سرخ پر، سوائے تقوی کے۔ اسوہ حسنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوات کی مثالیں، مساوات کی اقسام ہیں۔ یہ مثالیں بھی ساتھ ساتھ ہو جائیں گی اور اقسام بھی ساتھ ساتھ بیان ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مساوات کی کیا اہمیت تھی۔ چند مثالوں سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مساوات کا عملی نمونہ تھے۔ مجلسی مساوات یعنی بیٹھنے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کے لیے الگ چبوترا نہیں بنوا رکھا تھا، بلکہ سب کے ساتھ عام سی چٹائی پر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کوئی لباس نہیں بنوا رکھا تھا، جو لباس پہن رکھا ہوتا تھا اسی میں وفود یعنی آنے والے لوگوں سے ملتے تھے۔ قانونی مساوات: قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت چوری کے مقدمے میں لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت محبت رکھتے تھے، لوگوں نے ان کو سفارشی بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ، کیا تم حدود الہی میں یعنی اللہ کی جو حدود اور سزائیں ہیں ان میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ تم سے پہلے کی امتیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی معزز آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور معمولی آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے۔ اللہ کی قسم، اس کی جگہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ اللہ، یہ ہے انصاف۔ معاشرتی مساوات: اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کو کوئی پکڑتا ہی یا پکڑ جائیں تو چھوٹ جاتے ہیں، اور غریب لوگ کا بیچارہ اگر اس نے کوئی سوئی بھی چرا لی ہے تو ساری زندگی جیل میں گزار دیتا ہے۔ معاشرتی مساوات: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بالخصوص نماز کے لیے امیر و غریب، آقا و غلام، عربی و اجمی، گورے کالے کی کوئی تفریق نہ تھی۔ معاشی مساوات: معاشرے کے تمام افراد کو ضروریات زندگی کے حصول کے لیے یکساں حقوق اور سہولیات حاصل ہوں، مثلا روٹی، کپڑا اور مکان جیسے ضروریات کے حصول کے لیے ہر ایک کو یکساں مواقع حاصل ہوں۔ مسجد مساوات کی عملی تربیت گاہ: مسجد مسلمانوں کے لیے مساوات کی ایک عملی تربیت گاہ ہے۔ نماز مساوات کا بہترین مظہر ہے۔ خواہ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، سبھی ایک مسجد میں ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی محمود اور ایاز، محمود غزنوی اور ایاز اس کا غلام تھا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، دیکھو آقا اور غلام ایک صف میں کھڑے ہیں، نہ کوئی غلام ہے اور نہ کوئی آقا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کا روشن چہرہ۔ امتیازات کا خاتمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی اور قبائلی فخر کو مٹا دیا، ذات پات اور رنگ نسل کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بلال حبشی اور صہیب رومی کی قدر و منزلت قریش کے معزز ترین لوگوں سے کم نہ تھی۔ اسوہ حسنہ سے مساوات کی عملی مثالیں ہیں۔ مساوات کا عملی مظاہرہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث سے کر دی۔ مسجد قباء اور مسجد نبی کی تعمیر کرتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس طرح غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر خندق کھودنے کا کام کیا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس اپنی عملی زندگی سے لوگوں کے سامنے رکھا۔
تو عزیز طلبہ یہ سوال نمبر بک سے 3 بنتا ہے، یونیک نوٹ سے سوال نمبر 4 بنتا ہے، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اچھا آگے یونیک نوٹس پر کچھ سوال موجود ہیں جو ہم مختصر سے پڑھ لیں گے تاکہ اگر وہ سوال بورڈ کے اندر آ جائیں تو ان کو یاد کر لیں، لیکن یہ اس کے اوپر موجود نہیں ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے ٹیکسٹ بک گورنمنٹ کی اس کے اوپر موجود نہیں ہے سوال۔ تو بہرحال آپ نے یہ سوال یاد کرنا ہے مساوات والا، یہ انتہائی اہم سوال ہے، اکثر و بیشتر جو ہے یہی سوال آتا ہے بورڈ کے اندر کہ انسانی مساوات پر ایک جامع نوٹ تحریر کریں۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔